ہٹکے کہ آپ جو لکھتے ہیں اس کے ہم بہت فین رہے ہیں، ہمیشہ سے پڑھتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے ایک جماعت کو خاصا وقت دے دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ نے کریئر کے بعد دوسرا بڑا حصہ جو ہے اپنی زندگی کا وہ ان کو دیا ہے۔ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے، اگر خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا آج کا فیصلہ تھا جو ان سے متعلق، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کورٹس کے بارے میں اتنی تنقید کرنا، ان کو کانٹروورشل بنانا، چیف جسٹس کو گھسیٹنا اور اس کے بعد ڈیسیجن آنا، ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں کیا مینٹلی میچور نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جماعت جس کو آپ نے جماعتوں میں گنا ہے، میں اسے جماعتوں میں اس لیے نہیں گنتا۔ آج ہی میرا جو آپ تحریریں کہتی ہیں میں پڑھتی رہتی ہوں، آج کی تحریر میں آپ کو بھیجوں گا جو کالم چھپا ہے میرا سارے اخبارات میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے طائفہ۔ یہ عربی زبان کا بنیادی طور پہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غول، ایک گروہ، ایک جتھا۔ یہ جو نفسیات ہے نا پی ٹی آئی کی، یہ غول کی ہے، گروہ کی ہے اور جتھے کی ہے اور طائفے کی ہے۔ یہ سیاسی جماعت کی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، پیچھے ہٹتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، کمپرومائزز کرتی ہیں، صلح صفائی ڈائیلاگ کرتی ہیں، بالکل۔ احترام کرتی ہیں ایک دوسرے کا۔ یہاں پگڑی اچھالنا، الزام لگانا، گالی دینا، ہاتھ نہیں ملانا، بات نہیں کرنا، منہ اس میں خود پارلیمنٹ کے اندر ہوں، جوائنٹ سیشنز ہمارے ہوتے رہے ہیں، میں نے خان صاحب کو دیکھا وہ آتے تھے، انہوں نے کبھی کسی سے ہاتھ ملانا، کسی سے بات، وہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ڈاکوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑے بڑے مظالم کہہ لیں یا زیادتیاں کہہ لیں یا ایکسیسز کہہ لیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئے۔ پھانسی سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہوئے، بیٹی بھی جیل گئی، خود بھی جیل گئے، 3 حکومتیں بھی گئیں، جلاوطنیاں بھی ہوئیں۔ کسی نے وہ کام نہیں کیا جو 9 مئی کو ہو گیا۔ نہیں، یہ تو درست ہے، بالکل۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معروف معنوں کے اندر سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کہتی ہیں ان کو ریلیف ملا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں دباؤ کا بھی اثر ہے۔ میں نے تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا کہ ایک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا ہو، ہائی کورٹ کے اندر کوئی اپیل زیر سماعت ہو اور سپریم کورٹ اسی کیس کو لے کے بیٹھ جائے۔ ابھی اپیل کی سماعت جاری ہے، کوئی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے، بالکل۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ویٹ کر لیں۔ ہاں جی کتنے بجے ہے فیصلہ؟ 2 بجے تک ہم ویٹ کریں گے جی۔ اچھا کل ہم 9 بجے تک بھی بیٹھ جائیں گے۔ وائی؟ سر لیکن ماضی میں اب یہ بات تو ہے نا کہ جو کورٹس رہی ہیں ماضی میں ان کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں رہا ہے۔ اب یہ جو اس وقت کی سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے، یا کہنا چاہیے کہ ان کا جھکاؤ بھی ہے، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے جسٹس ثاقب نثار صاحب کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے بالکل پیچھے پڑ گئے تھے اور یہ بالکل کلیئر تھا کہ انہوں نے مجھے سزا دینی ہے، لیکن اس وقت کے جو گروپ بندی عدلیہ کی ہے اس سے واضح مثال کبھی ہمیں ماضی میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ میڈیا ہے، نہ عوام ہیں، نہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ اس کی وجہ خود عدلیہ ہے۔ عدلیہ نے جس طرح جس بے دردی کے ساتھ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ٹھکرایا ہے، پارلیمنٹ کے قوانین کو کچلا ہے، حتیٰ کہ ایک نادر روزگار مثال انہوں نے قائم کی کہ ایک قانون بن رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس وقت اس کو روک دیا گیا۔ وہ میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس مثال کو چلے ہم نہیں دیتے میڈیا پہ، لیکن ایک پری میچور آپ نے حرکت کی اور ایک قانون بنا نہیں، پتہ نہیں وہ بنتا بھی یا نہ بنتا، آپ نے اس کی بھی ایگزیکیوشن روک دی۔ بالکل۔